السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، صدق الله العظيم۔ شاہ نصیب تشریف فرما، معزز علماء کرام، مہمانان نظام، میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد ادریس عقیل رحمانی صاحب، میرے رفیق محترم مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب، عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ وطن سے وفاداری ہو یہی اسلام کہتا ہے، وطن سے وفاداری ہو یہی اسلام کہتا ہے۔ ہم دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں، اس ملک سے مسلمانوں کو بہت محبت ہے، ہماری قربانیاں ہیں، جہاں جہاں جس چپے میں، جس ریاست کے اندر، جس سرزمین پہ جاؤ گے، وہاں مسلمانوں کی قربانیاں تمہیں یاد دلائے گی کہ انہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ اوقاف کا مسئلہ یہ کسی کے بھیک سے لیا ہوا، کسی حکومت کے شعبے سے مسلمانوں کو دیا ہوا نہیں ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے باپ دادا کی جاگیر ہے، وہ آج ہم سے چھیننے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ایسا بل بنا رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس کرسی پر وہ ہے ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تم سے زیادہ کرسی پر اور اقتدار پر رہنے والوں نے جس تخت پر ان کو عزت کے ساتھ پبلک نے، جنتا نے بٹھایا تھا، اسی پبلک نے، اسی جنتا نے تختے پر لٹا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، یہ ظلم و ستم کب تک؟ گر جاؤ گے منہ کے بل، یہ ظلم و ستم کب تک؟ گر جاؤ گے منہ کے بل، آواز نہیں ہوتی مظلوم کی آہوں میں، آواز نہیں ہوتی مظلوم کی آہوں میں۔ اوقاف کے مسئلے کو آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا، صحابہ نے وقف کیا۔ آج مکہ اور مدینہ جانے والے دیکھتے ہیں کہ الوقف للہ، وہاں پر وقف کی ہوئی کئی عمارتیں آپ کو ملے گی۔ اس ملک کی سرزمین پر بہت ساری ایسی جگہ دکھیں گی جہاں پر مسلم حکمرانوں نے بھی مندروں کو، مٹھوں کو، غیروں کو وقف کیا ہے تاکہ وہ کسی طریقے سے مندر کے اخراجات چلا سکے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تمہارے جیسی انہوں نے 5 سال 10 سال کی حکومت نہیں کی ہے، 50-60 سال حکمرانی کی ہے اس ملک کے اوپر۔ نعرہ تکبیر! آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، سیاہ قانون واپس لو، وقف بل واپس لو۔ بھائی جو درمیان میں بیٹھے ہیں نا، ذل الہی بھیرے ہیں، ذرا سب مل کے نعرہ لگاؤ، وقف بل واپس
وقف کی ہے. ہمارا سفر اور اس شہر مالیگاؤں کا سفر بہت سارے یہاں کے علماء اکرام، خود مولانا عمرین محفوظ رحمانی، ہم لوگ خانقاہ رحمانی جایا کرتے ہیں. مونگیر کے اندر ہم جب تفریح کے لیے نکلے تو ایک ایسی جگہ تھی کہ گائیڈ نے ہمیں بتایا کہ یہاں پر ایک ایسا تالاب ہے کہ ایک سائیڈ میں جو ہے ٹھنڈا پانی ہوتا ہے اور دوسرے سائیڈ میں جو ہے کھولتا ہوا گرم پانی ہوتا ہے. وہ جگہ ہم نے دیکھی. ہم دیکھ رہے تھے کہ اسی وقت مندر کا پجاری ہمارے قریب آیا اور ہم سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے. ہم نے کہا کہ ہم اورنگ آباد سے آئے ہیں. کہنے لگا کہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور وہ لمبی باتیں ہیں لیکن اس کا ایک جملہ نقل کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ اورنگزیب عالمگیر نے ہمیں یہ جائیداد وقف کی ہے، اس کی یہ مندر کی سینکڑوں ایکڑ زمین ہمیں اس نے عطا کی ہے. اس کی لکھائی، اس کی تحریر اردو میں ہے. آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آ کر دیکھ لیجئے. یہ سیتا کنڈ کے نام سے وہاں پر مشہور ہے. ایسی بے شمار چیزیں ہیں. بہرحال ہم اپنا حق مانگتے ہیں. اپنا حق مانگتا ہوں میں اے باغباں، میری فریاد پر کیوں ہے پابندیاں. اپنا حق مانگتا ہوں میں اے باغباں، میری فریاد پر کیوں ہے پابندیاں. اس سے بہتر ہے کہ کاٹ لے تو زماں، اس میں کانٹے چبونے سے کیا فائدہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.